نظریہ خصوصی تخلیق کے مطابق کائنات اور زندگی کی تمام انواع خاص طور سے خاص مقاصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ان انواع میں تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے مثالیت پسند مفکرین اور ان کے پیروکار نظریہ ارتقاء کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی روح سے زندگی کسی حالت میں بھی منجمد اور متحرک نہیں ہے، بلکہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد ہی ماحول اور جانداروں کے درمیان جدلیاتی انٹریکشن کے باعث مسلسل تبدیلی پر ہے۔ حیاتیات کے ماہرین جانداروں کی تمام انواع کو ارتقاء کی پیداوار تسلیم کرتے ہیں اور اس عمل کو نامیاتی ارتقاء کا نام دیتے ہیں۔ اگر اصولی طور پر ارتقاء کی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ابتدا بھی جدلی مادیت کا ہی نتیجہ ہے، اور جدلی مادیت وہ عمل ہے جو کرۂ ارض پر زندگی کی ابتدا و ارتقاء کی تشریح کر سکتا ہے۔ زندگی کی ابتدا کا سائنسی نقطہ نظر بگ بینگ تھیوری کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا موقف ہے کہ قریب 15 ارب برس قبل کائنات میں ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دھماکہ جسے بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے اس لیے ہوا کہ مادہ بہت بڑی مقدار میں ایک گولے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس گولے کی شکل میں جمع ہونے والا مادہ کشش ثقل کے سبب اس قدر کثیف ہو گیا کہ رد عمل میں ایک عظیم دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس عظیم دھماکے میں کثیف گولے کی صورت اختیار کرنے والا مادہ خلا کی وسعتوں میں منتشر ہو گیا۔ عظیم دھماکہ کے نتیجے میں کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہماری کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے اور اس میں 1 ارب سے زیادہ تعداد میں ستارے دریافت ہو چکے ہیں، عظیم دھماکے سے پیدا ہونے والی کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ ماہرین فلکیات نے اب تک 100 سے زائد کہکشائیں دریافت کر لی ہیں اور ہر کہکشاں میں ستاروں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ بتائی ہے۔ ہمارا نظام شمسی جس میں سورج مرکزی ستارہ ہے اور اس کے گرد 9 بڑے سیارے گھوم رہے ہیں، 4.6 ارب سال قبل وجود میں آیا۔ نظام شمسی میں زمین سورج کی جانب سے تیسرا سیارہ ہے۔ اس پر زندگی کی ایک دلچسپ سلسلہ جاری ہے۔ یوں سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بھی 4.6 ارب برس ہے۔ کیونکہ یہ سیارہ بھی ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے، لہذا اس کی عمر بھی نظام شمسی کے برابر ہے۔ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر انسان زندگی کے آثار تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ انسان زمین کے گرد گھومنے والے چاند پر اتر چکا ہے، لیکن چاند پر روایتی قسم کی زندگی موجود نہیں پائی گئی۔ چاند کے بعد امریکی سائنسدانوں نے مریخ پر کافی تحقیق کی ہے اور ابھی تک یہی معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح زمین پر ارتقائی منازل زندگی طے کر چکی ہے، سورج کے دوسرے سیاروں پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ گرچہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں زندگی سے متعلق بہت محدود معلومات حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ مریخ، زحل اور عطارد دوسرے شمسی سیاروں پر زندگی کسی نہ کسی صورت میں ہرگز موجود نہیں ہے۔ ہمارا نظام شمسی ملکی وے کہکشاں کا ایک معمولی حصہ ہے۔ اسی کہکشاں میں 1.5 ارب تک ستارے موجود ہیں اور ان کے گرد گردش کرنے والے سیارے ہیں۔ پھر ہماری کہکشاں کی برادر کہکشائیں ہیں جن میں اربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے ہیں۔ خلا کی ان بے کرم وسعتوں میں زمین کی پیدائش کے امکانات موجود ہیں، لہذا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ زندگی صرف زمین تک محدود ہے۔ کائنات سے متعلق معلومات میں جس قدر اضافہ ہوا ہے، اس سے یہ حقیقت مزید نکھر کر سامنے آئی ہے کہ کائنات، کہکشائیں، ستارے اور سیارے جدلی ارتقاء کے عمل کی پیدائش ہے اور زمین پر زندگی کی ابتدا مادہ کی ارتقائی خصوصیات کا نتیجہ ہے۔ جدید تہذیب میں مثالیت پسندی کے مقابلے میں ارتقائی نقطہ نظر غالب اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ یونانی اور ہندوستانی مفکرین کائنات و زندگی سے متعلق ارتقائی نقطہ نظر پیش کرتے تھے، لیکن فلسفہ ارتقاء کو برطانوی مفکر چارلس ڈارون نے سائنس میں تبدیل کر دیا۔ چارلس ڈارون سابقہ ارتقائی تصورات سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن اس نے ارتقائی فکر کو سائنسی شواہد کی بنیاد پر استوار کیا۔ ڈارون نے زندگی کے انواع کی پیدائش کو ماحول اور جانداروں کے درمیان جدلی عمل کا نتیجہ قرار دیا۔ اس طرح نظریہ ارتقاء دریافت کر کے ڈارون نے زندگی سے متعلق خصوصی تخلیق کا متبادل سائنسی فکر پیش کیا۔ ارتقاء کا حقیقی بحث ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ہی شروع ہوئی تھی۔ کرۂ ارض پر زندگی کے آغاز سے متعلق ارتقائی نقطہ نظر رکھنے والوں کی رائے میں
زمین کے ماحول میں وقوع پذیر ہونے والی کیمیائی اور طبعی تبدیلیوں کے سبب ہی ابتدائی نوعیت کی سادہ ترین زندگی سمندر کے کم گہرے پانیوں میں نمودار ہوئی، اور کیمیائی و طبعی تغیر کے مسلسل عمل کے ساتھ جدلیاتی کشمکش کے نتیجے میں جانداروں کی مختلف انواع وجود میں آئی۔ اس نقطہ نظر کے مطابق زندگی و ماحول ایک دوسرے کے ساتھ جدلیاتی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں اور ارتقاء کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ارسطو نے خیال ظاہر کیا کہ مچھلی اور مینڈک جیسے جانور پانی اور مٹی کے ملاپ سے از خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی سائنسی تحقیق نہ تھی بلکہ ایک عام مشاہدہ تھا۔ یورپ پر 7ویں صدی تک یونانیوں کے افکار کا غلبہ تھا۔ یونانی روشن خیالوں کا انداز فکری عقلی اور شعوری تھا، مگر وہ انڈکٹیو یعنی استقرائی طریقہ تحقیق کے پیروکار تھے۔ اس انداز فکر میں نتائج کی بنیاد مشاہدات کے عقلی تجزیہ پر ہوتی ہے، مگر اخذ کردہ نتائج کو تجربات کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا۔ اقلیت پسند یورپی بھی انداز فکر میں انڈکٹیو یعنی استقرائی تھے اور یونانیوں کو اقلیت پسندی کے دیوتا مانتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ یورپی مفکرین نے بھی زندگی کی پیدائش سے متعلق ارسطو کے نقطہ نظر کی تائید و حمایت کی۔ 16ویں صدی کے ایک معروف روشن خیال دانشور وان ہیملنڈ نے کہا کہ اگر گندم کے دانے اور پھٹے پرانے کپڑے گھڑے میں رکھ دیے جائیں تو ان سے چوہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی پیدائش سے متعلق یہ خیال ارسطو کی فکر سے ہی ماخذ ہے۔ زندگی کی ابتدا سے متعلق پہلا نظریہ اسپیشل تھیوری کا ہے۔ دوسرا نظریہ بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کا پیدا ہونا۔ کرارس پر زندگی کی ابتدا سے متعلق تیسرا نظریہ پان سپرمیا کا کہلاتا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی برسوں میں پان سپرمیا کا نظریہ پیش کرتے ہوئے معروف کیمسٹ آرینس نے کہا کہ زمین پر زندگی کا آغاز کسی ایسے جراثیم سے ہوا جو کائنات کے کسی دوسرے سیارے پر پیدا ہوا اور خلا کی وسعتوں کا سفر طے کر کے کسی نہ کسی طرح زمین کی سطح تک آ پہنچا۔ آرینس کے اس نقطہ نظر کی حمایت کرنے والوں میں بروکس، کرکس، لائل جیسے نامور سائنسدان شامل ہیں۔ حال ہی میں جرمنی کے سائنسدانوں نے ڈی این اے کا ایک ایسا مالیکول لیبارٹری میں تیار کیا ہے جو عارضی حیات میں پائے جانے والے ڈی این اے سے مختلف ہے، اور اس میں عمل تولید کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ جرمن پروفیسروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا تیار کردہ ڈی این اے پانی کی غیر موجودگی میں بھی زندگی کا عمل جاری رکھ سکتا ہے۔ اس ڈی این اے کی تیاری میں کامیابی کی بنیاد پر انہوں نے آرینس کے نظریہ پان سپرمیا کو پھر زندہ کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا تیار کردہ ڈی این اے زندگی کے حیاتیاتی و ارتقائی عمل میں پیش رفت ظاہر کرتا ہے تو نظریہ پان سپرمیا دوبارہ غور کرنے کے لیے ضرورت پیدا کی جائے گی۔ پان سپرمیا تھیوری سے پہلے چارلس ڈارون نظریہ ارتقاء پیش کر چکا تھا۔ زندگی کا ارتقاء کرارس کی کیمیائی اور طبعی تبدیلیوں کے ساتھ وابستہ کیا جا چکا تھا، اور سائنسدان زمین پر زندگی کی ابتدا مادہ کے کیمیائی ارتقاء میں تلاش کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس فکری و علمی فضا میں آرینس نے پان سپرمیا کا مفروضہ پیش کیا۔ یہ مفروضہ کرارس پر زندگی کی تمام اقسام کو ارتقاء کی پیداوار تسلیم کرتا ہے، مگر زندگی کے آغاز پر خاموش ہے۔ آرینس اور اس کے ساتھی سائنسدانوں نے پان سپرمیا کے حق میں سائنسی دلائل دیے جو مسترد کر دیے گئے۔ آرینس نے کہا کہ خلا سے زمین پر گرنے والے پتھروں کا کیمیائی تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ ان پتھروں میں ایسے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو زمین پر پائے جانے والی تمام زندہ مخلوق کے جسم کا بنیادی حصہ ہے۔ آرینس کا موقف بالکل درست تھا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خلا سے زمین پر گرنے والے پتھروں میں ایسے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ زمین پر گرنے والے ان پتھروں کو میٹیوریٹیز کہا جاتا ہے، جن کے کیمیائی تجزیہ کی بنیاد پر آرینس نے کہا کہ کائنات کے کسی دور دراز سیارے پر زمین سے پہلے زندگی کی ابتدا ممکن ہو سکتی ہے۔ آرینس کی پان سپرمیا تھیوری کے خلاف دلائل دینے والوں میں دو سائنسدان شکلاوسکی اور ساگان نمایاں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ کائنات کے کسی سیارے پر زندگی کی موجودگی کو ناممکن قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن خلا کی عظیم اور خطرناک وسعتوں میں کسی زندہ جاندار کا سفر ناممکنات میں شامل ہے۔ آرینس نے کسی دوسرے سیارے سے زندہ مخلوق کی ہجرت کا جو مفروضہ پیش کیا تھا، اس کی مخالفت میں
شکلاوسکی اور ساگان نے کہا ایک تو آرینس کا مفروضہ زندگی کی ابتدا کا سوال ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کی زندگی اپنے ماحول کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ کورارز پر زندگی کے آغاز سے متعلق جدید ترین نظریہ جدلی ارتقاء کا ہے، جس کی روح سے زمین پر زندگی کی ابتدا جدلیاتی مادیت کا نتیجہ ہے۔ یہ نظریہ کائنات میں مادہ کی مختلف حالتوں کو ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ جس طرح کے سائنسدان کہکشاؤں کی تشکیل اور ملکی وے کے اندر ہمارے نظام شمسی کا وجود ارتقائی عمل کی پیداوار قرار دیتے ہیں، اسی طرح زمین پر غیر نامیاتی مادہ کا نامیاتی مادہ میں تبدیل ہونا اور نامیاتی مادہ کا ایک خاص ترتیب و تنظیم کی صورت میں زندگی کے سادہ ترین اوصاف اختیار کر جانا ارتقاء کے لامتناہی سلسلہ کا ہی ایک قدم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر زندگی کے سپونٹینیس اوریجن پر توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1860 میں یورپ میں سائنسدانوں کے دو متحارب دھڑوں نے اپنی نظریاتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ زمین پر زندگی کا آغاز سپونٹینیس طریقہ سے ہوا۔ 20ویں صدی تک فزکس اور کیمسٹری کے شعبوں میں سائنسدان اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ مادہ کے کیمیائی و طبی اوصاف کی روشنی میں نامیاتی مرکبات کی تشکیل کا عمل سمجھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ سائنسدانوں کی توجہ مالیکیولر زندگی پر سپونٹینیس آغاز پر مرکوز تھی۔ سائنسدانوں نے کہا یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن حیات میں سپونٹ آغاز کا امکان بھی انتہائی محدود دکھائی دیتا ہے۔ پہلے زندہ مالیکیول میں عناصر کی خاص ترتیب و تنظیم کے امکان کی محدودیت واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی گئی۔ ان میں کہا گیا کہ اگر ایک بندر کو ٹائپ مشین پر بیٹھا دیا جائے تو وہ یقیناً کچھ الفاظ ٹائپ کر سکتا ہے۔ بندر اگر ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ الفاظ ٹائپ کرے تو کئی ارب برس کی مشق کے نتیجے میں شیکسپیئر کی ایک نظم ٹائپ ہو جانے کا امکان ہے۔ یہ بہت مناسب مثال ہے۔ اس عمل کو سائنسی انداز میں بیان کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر نامیاتی عناصر سے مرکبات کی تعمیر کا سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا، اس کے نتیجے میں نامیاتی مرکبات وجود میں آ گئے، لیکن ان مرکبات میں سے کوئی بھی زندگی کی خصوصیت کا حامل نہیں تھا۔ زمین پر زندگی کے ارتقائی ظہور کے امکانات کو سائنسی انداز فکر کی بنیاد پر پرکھتے ہوئے سائنسدانوں نے موقف اختیار کیا کہ کورارز پر زندگی کی پیدائش کے درجہ اسباب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدانوں نے سورج کو معقول توانائی کا ذریعہ قرار دیا۔ زمین اور سورج کے درمیان 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ اس حوالے سے اہم ہے۔ جو سیارے سورج کے بہت قریب ہیں ان پر درجہ حرارت اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ان پر زندگی کی پیدائش اور بقا دشوار ہے۔ دوسرے سیارے سورج سے اس قدر دور ہیں کہ وہاں سورج کی توانائی بہت کم مقدار میں پہنچتی ہے۔ زمین پر پائے جانے والے عناصر ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، سلفر وغیرہ اہم عناصر ہیں جو نامیاتی مرکبات میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی کے ساتھ زمین پر زندگی کو جنم دینے کے لیے درکار کیمیائی عناصر بھی موجود ہیں۔ زمین پر زندگی کی ارتقائی ابتدا میں پانی کی اہمیت واضح ہے۔ زندہ جاندار و مادہ حیات میں 60 سے 90% تک پانی پایا جاتا ہے۔ پانی ایک بہترین محلل ہے جس میں عناصر اور مرکبات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ زندگی کی ابتدا زمین پر ہوئی تو ضروری تھا کہ وہ اپنے مفروضہ کو زاویہ سے دیکھیں۔ سائنسدان جو اس مفروضہ پر متفق ہوئے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی اس طرح سے چھان بین کی اور خود تنقیدی کی چھلنی سے گزار کر اتفاق کیا کہ کورارز پر زندگی کے ارتقائی آغاز کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زمین پر زندگی کے آغاز کے حوالے سے جن سائنسدانوں نے جدید موقف پیش کیا ان میں اوپرین اور ہالڈن نمایاں ہیں۔ روسی سائنسدان اوپرین نامیاتی کیمسٹری کا ماہر اور ہالڈن جینیٹک کا پروفیسر تھا۔ اوپرین اور ہالڈن کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا، مگر دونوں کورارز پر زندگی کے آغاز پر تحقیق کر رہے تھے۔ 1920 میں اوپرین اور ہالڈن اپنے طور پر ایک ہی نتیجے پر پہنچے جو ابتدائی حیات کی تحقیق میں سنگ میل ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس کیمیائی و طبی ماحول میں زندگی کی ابتدا کا راز تلاش کر رہے ہیں یہ ماحول بھی ارتقاء کے عمل کی پیداوار ہے، لہذا ضروری ہے کہ قدیم ماحول کی تلاش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے قدیم فضائی ماحول میں آکسیجن گیس بالکل موجود نہ تھی یا پھر اس گیس کی مقدار نہایت ہی معمولی تھی۔ ماہرین نے اوپرین اور ہالڈن کے اس مفروضہ کو اہم تسلیم کیا کیونکہ یہ واضح ہے کہ آزاد حالت میں آکسیجن نامیاتی مرکبات کی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ جانداروں کے خلیوں میں آکسیجن اور نامیاتی مرکبات کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کا پورا انتظام ہے۔ اگر یہ نظام معطل ہو جائے تو آکسیجن اپنے فطری عمل کے ذریعے خلیے کا حیاتیاتی نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس حقیقت کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ آزاد حالت میں آکسیجن کی موجودگی میں نامیاتی مرکبات کی تعمیر اور بقا ممکن نہیں ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر سائنسدانوں نے اوپرین اور ہالڈن کا یہ مفروضہ درست تسلیم کیا کہ زمین کا قدیم ماحول موجودہ ماحول سے قطعی مختلف تھا۔ اس میں نہایت اہم بات یہ ہے کہ قدیم ماحول میں کرہ پر آکسیجن گیس آزاد حالت میں موجود نہ تھی، جس طرح کہ آج ہمارے زمین کے فضائی ماحول میں یہ گیس 21% شرح تناسب میں پائی جاتی ہے۔ اوپرین اور ہالڈن نے نہ صرف زمین کے قدیم ماحول کو مختلف بتایا بلکہ اس ماحول کی نشاندہی بھی کی جس میں وہ نامیاتی مرکبات پیدا ہوئے جو کرہ پر پائے جانے والے تمام جانداروں کی زندگی کا لازمی جز ہیں۔ انہوں نے سائنسی حقائق کی بنیاد پر کہا کہ 3 سے 8 ارب سال قبل زمین کا فضائی ماحول امونیا، میتھین، بخارات، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن سلفائڈ گیسوں کے آمیزہ پر مشتمل تھا۔ اوپرین اور ہالڈن کا مفروضہ یہ تھا کہ زمین کا قدیم ماحول نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تنظیم کے لیے سازگار تھا، کیونکہ اس میں نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تعمیر کرنے والے عناصر و مرکبات موجود تھے اور آزاد حالت میں آکسیجن موجود نہ تھی جو اس عمل میں بنیادی رکاوٹ بنتی۔ اب نیا سوال یہ تھا کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ میتھین، امونیا، آبی بخارات، ہائیڈروجن گیسوں کے آمیزہ پر مشتمل قدیم ارضی ماحول میں نامیاتی مرکبات پیدا ہوئے اور ان ابتدائی نامیاتی مرکبات کے درمیان کیمیائی تعاملات کے سبب ابتدائی نوعیت کے جاندار وجود میں ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہارورڈ یوری کو اس موضوع پر خاص دلچسپی تھی اور پروفیسر یوری نامیاتی ارتقاء کے ابتدائی مراحل کو تجربات کے دائرہ میں کھینچ لانے کی سوچ بچار پر کافی زیادہ وقت صرف کر چکے تھے۔ پروفیسر یوری اپنی ان فکری کاوشوں کا تذکرہ اپنے شاگردوں سے بھی کرتے تھے اور ان کے مشوروں پر بھی دھیان دیتے تھے۔ پروفیسر ہارولڈ یوری ایک قابل استاد اور زیرک محقق تھا، مگر وہ اپنے فکری نتائج کو تجربہ سے ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن ان کی کوششوں کا نتیجہ 1953 میں سامنے آیا جب پروفیسر یوری کے ایک شاگرد اسٹینلی ملر نے تجربہ کی مدد سے اوپرین اور ہالڈن کے مفروضہ کو درست ثابت کر دیا۔ اسٹینلی ملر نے اپنی لیبارٹری میں وہی ماحول مصنوعی طور پر پیدا کیا جو کہ اوپرین اور ہالڈن کے مطابق قدیم زمین کا ماحول تھا۔ اس نے شیشے کی ایک سیاہی میں میتھین، امونیا، آبی بخارات اور ہائیڈروجن گیس کا آمیزہ تیار کیا۔ توانائی فراہم کرنے کے لیے اسٹینلی ملر نے بجلی کے سپارک پیدا کیے۔ ایک ہفتہ تک متواتر اس سیاہی میں موجود گیسوں کو سپارک کے ذریعے توانائی دی گئی تو ان گیسوں میں کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں وہ تمام نامیاتی مرکبات پیدا ہو گئے جو زندہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹینلی ملر کے تجربہ نے اوپرین اور ہالڈن کا مفروضہ درست ثابت کر دیا۔ اس تجربہ کی بنیاد پر اسٹینلی نے 1953 میں اپنا تحقیقی مقالہ شائع کیا۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے: اوپرین اور ہالڈن کے مطابق حیاتیاتی نامیاتی مرکبات کا ارتقاء زمین پر ہوا جس کا فضائی ماحول آکسیجن، نائٹروجن، آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائڈ گیسوں پر مشتمل تھا۔ اس مفروضہ کو تجربہ کی مدد سے پرکھنے کے لیے مصنوعی طور پر ایسا ماحول پیدا کیا گیا اور مفروضہ کے مطابق امونیا، میتھین، آبی بخارات، ہائیڈروجن کے آمیزہ کو الیکٹرک سپارک کے ذریعے توانائی فراہم کی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد سراہی میں موجود گیسوں کا رنگ سرخ ہو گیا جو کہ ابتدا میں بے رنگ آمیزہ تھا۔ سرخ رنگ کے ان مرکبات کا تجزیہ کیا گیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ گیسوں کا آمیزہ مختلف اقسام کے نامیاتی مادوں میں تبدیل ہو چکا ہے جو کہ زندہ جانداروں میں پائے جانے والے پیچیدہ مرکبات کی تالیف میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان تمام نامیاتی مرکبات میں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن کے عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن تمام نامیاتی مادوں سے متعلق مکمل معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ ایک بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ نامیاتی مرکبات میں امینو ایسڈز موجود ہیں۔ امینو ایسڈ وہ نامیاتی مالیکولز ہیں جن سے زندہ جانداروں میں پائے جانے والے تمام اقسام کے پروٹین بنتے ہیں۔ ملر نے کہا کہ یہ تجربہ اوپرین اور ہالڈن کے مفروضہ کی تائید کرتا ہے، لہذا واضح ہے کہ زمین کا قدیم فضائی ماحول میتھین، امونیا، آبی بخارات اور ہائیڈروجن جیسی اہم گیسوں پر مشتمل تھا۔ ماحول میں سورج کی شعاعوں کی صورت میں توانائی بھی موجود تھی، اس لیے تجربہ ثابت کرتا ہے کہ زندہ جانداروں میں پائے جانے والے بنیادی نامیاتی مرکبات ان گیسوں میں تعاملات کے ذریعے پیدا ہوئے۔ پھر زمین کا درجہ حرارت کم ہو جانے پر فضا میں پائے جانے والے
آبی بخارات بادلوں کی شکل اختیار کر کے بارش کی صورت میں برس پڑے۔ زمین پر پانی کا ذخیرہ جمع ہوا جس میں ابتدائی نوعیت کے نامیاتی مرکبات بھی حل ہو گئے۔ پانی کے ذخیرہ میں نامیاتی مرکبات اور غیر نامیاتی عناصر موجود تھے۔ ان میں تعاملات کا ایک بہترین ماحول بھی پیدا ہو گیا۔ تعاملات کا یہ سلسلہ لاکھوں برس تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں ابتدائی جاندار پیدا ہو گئے جو اپنی زندگی کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1957 میں اسی موضوع پر ایک اور تحقیقی مقالہ شائع ہوا جس نے اسٹیون ملر کے نظریہ کی تائید کر دی۔ امریکہ کی میامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک تحقیقی ادارے میں کام کرنے والا نوجوان سڈنی فوکس اپنے مقالہ کا آغاز یوں کرتا ہے: اس نے امینو ایسڈز تیار کیے اور تمام امینو ایسڈز کو گرم کیا گیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی طریقہ کے مطابق بن گئے۔ اس کے نتیجے میں پروٹین کے پیچیدہ مرکبات وجود میں آ گئے۔ سڈنی فوکس کے اس تجربہ سے نہ صرف ملر کے تجربات کی تصدیق ہوئی بلکہ اوپرن اور ہالڈن کے مفروضہ کی مزید تجرباتی تائید سامنے آ گئی۔ اسٹینلی ملر کے تجربہ نے نامیاتی ارتقاء کی سائنس کی بنیاد رکھ دی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے اس نئے موضوع پر تجربات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نامیاتی ارتقاء پر تجربات کا نتیجہ وہی رہا جو اسٹینلی ملر نے حاصل کیا تھا۔ مختلف تجربہ گاہوں میں کیے گئے تجربات سے ثابت ہوا کہ زمین کے قدیم فضائی ماحول میں پائی جانے والی گیسوں یعنی میتھین، امونیا، آبی بخارات اور ہائیڈروجن کے امیزہ کو توانائی فراہم کی جائے تو وہ تمام بنیادی نامیاتی مرکبات حاصل ہو جاتے ہیں جو زندہ جانداروں میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، روغنیات، ڈی این اے جیسے پیچیدہ نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں۔ تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر گیسوں کے امیزہ میں غیر نامیاتی فاسفیٹ کا عنصر شامل کر دیا جائے تو اے ٹی پی کا مرکب بھی تیار ہو جاتا ہے جو تمام زندہ جانداروں میں توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تجربات کسی بھی لیبارٹری میں دہرائے جا سکتے ہیں اور نتائج کی تصدیق حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابتدائی نامیاتی مرکبات زمین کے ماحول میں ہی پیدا ہوئے اور زندگی کا پہلا جنم کرۂ ارض کے کم گہرے سمندری پانیوں میں ہوا۔ ابتدائی نوعیت کے سادہ ترین جاندار کرۂ ارض کے کس خطے میں پیدا ہوئے ایک اہم سوال ہے، لیکن اس پر کسی یقینی رائے کا اظہار ابھی تک دشوار ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق قدیم ترین تہدار نامیاتی پہاڑیاں آسٹریلیا میں دریافت ہوئی ہیں۔ یہ نامیاتی پہاڑیاں جن کو چرٹ چٹانوں کا نام دیا گیا سمندر میں پیدا ہونے والے نامیاتی مادہ سے وجود میں آئیں۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والی 3 سے 5 ارب سال قدیم چرٹ چٹانوں میں ایسے جانداروں کے فاسلز ملی ہیں جو کرۂ ارض پر پائے جانے والے جدید سائنونیکٹوریا سے مماثلت رکھتے ہیں۔ چرٹ چٹانیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیانی سالٹ ایریا میں بھی دریافت ہو چکی ہیں، لیکن ان چرٹ چٹانوں پر تلاش حقائق کی تحقیق نہیں ہوئی۔ البتہ پنجاب کے یہ علاقہ مختلف انواع کے فاسلز کا بڑا ذخیرہ ثابت ہوا ہے۔ ضلع اٹک کے مختلف دیہاتوں سے 7 کروڑ برس پرانے فاسلز ملے ہیں جن میں ہاتھی، گھوڑے، ہرن اور مانس جیسی ترقی یافتہ انواع بھی شامل ہیں۔ صوبہ پنجاب جانوروں کی باقیات کا یہ وسیع اور قدیم ذخیرہ ثابت ہوا ہے۔ بلوچستان سے ڈائنوسارز کے فاسلز ملی ہیں۔ کرۂ ارض کا یہ خطہ ابتدائی حیات اور ارتقائی حیات کے لیے مناسب ماحول کا حامل رہا ہے۔ لہذا پاکستان کے ایسے علاقے جہاں چرٹ چٹانیں موجود ہیں قدیم دور میں زیر آب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین ارضیات بتاتے ہیں کہ قدیم دور میں آسٹریلیا اور برصغیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے کہ یہ ایک ہی خطہ کی صورت میں موجود تھے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق آسٹریلیا اور برصغیر ہندوستان کا خطہ کم از کم 22 کروڑ برس قبل تک ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ آسٹریلیا اور پاکستان میں چرٹ چٹانوں کی موجودگی کا ایک ہی مطلب ہے کہ زندگی کا آغاز اسی خطہ ارضی سے ہوا۔ ابتدائی جاندار کیسے تھے اور کس طرح وجود میں آئے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بار پھر سڈنی فوکس کے تجربہ کو دہراتے ہیں۔ سڈنی فوکس نے امینو ایسڈز کو گرم کیا تو ان سے پروٹین کی شکل کے پیچیدہ مرکبات تشکیل پا گئے۔ اس کے بعد ان مرکبات کو پانی میں حل کیا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں پانی سے علیحدہ وجود کی صورت اختیار کر گئے۔ ان قطروں کے گرد پروٹین پر مشتمل ایک جھلی پیدا ہو گئی جس کے اندر پروٹین اور دوسرے نامیاتی مرکبات جمع ہو گئے۔ ان قطروں کی بیرونی جھلی میں روغنی مرکبات بھی شامل ہو گئے تو ان میں ایک نئی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پروٹین اور روغنیات کے مرکبات پر مشتمل اس بیرونی جھلی نے نامیاتی قطروں کو پانی کے ماحول سے علیحدہ کر دیا اور یہ دیکھا گیا کہ پانی اور نمکیات تو جھلی سے گزر سکتے ہیں
جبکہ نامیاتی مرکبات کی آمد و رفت پر اس کا کنٹرول پیدا ہو گیا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ سے واضح ہوا کہ چھوٹے حجم کے نامیاتی و غیر نامیاتی مرکبات اور عناصر نفوذ کے ذریعے جھلی میں سے گزر کر نامیاتی قطروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے حجم کے پیچیدہ مرکبات نہ تو جھلی کو کراس کر کے نامیاتی قطروں میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ ان تجربات و مشاہدات کی روشنی میں سائنسدان کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر قرآن کے کم گہرے سمندروں میں امینو ایسڈز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹی ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز جیسے نامیاتی مرکبات پیدا ہوئے۔ ان سادہ نامیاتی مرکبات میں کیمیائی تعاملات کے ذریعے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، روغنیات اور ڈی این اے جیسے پیچیدہ نامیاتی مرکبات وجود میں ہیں۔ ڈی این اے ایسا نامیاتی مرکب ہے جس میں تولید کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈی این اے ایسا ماسٹر مالیکیول ہے جس میں عمل تولید کی خصوصیت کی بنیاد پر زندگی کا آغاز ہوا۔ سمندر کے کم گہرے پانیوں میں نامیاتی قطرے اور ڈی این اے کے مرکبات ارتقائی اسباب کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ انہی اسباب کے زیر اثر ڈی این اے کا مرکب اور نامیاتی قطرے یکجا ہوئے تو ابتدائی جانداروں کی پہلی نسل کا آغاز ہو گیا۔ ڈی این اے نہ صرف عمل تولید کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ عمل تولید کے دوران اس میں تبدیلی کا ارتقائی عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ڈی این اے کی اسی خاصیت کے سبب ابتدائی جانداروں کی نسلیں تبدیلی کے ارتقائی عمل سے گزرتی رہیں، لہذا مختلف اقسام کے جانداروں کی پیدائش ممکن ہوئی۔ ڈی این اے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مرکب میں تولید کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی این اے ایک ماسٹر مالیکول ثابت ہوا ہے جس میں مختلف نوعیت کے کیمیائی تعاملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ان تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ مختلف اقسام کے بنیادی اور پیچیدہ نامیاتی مرکبات ارتقائی عوامل کے زیر اثر پیدا ہوئے۔ سادہ اور پیچیدہ نامیاتی مرکبات میں ڈی این اے کی خصوصی اہمیت ہے۔ زمین پر زندگی کی یہی ابتدا تھی، یعنی تولیدی صلاحیت کے حامل ڈی این اے کی پیدائش کے ساتھ قرآن کے ذخیرہ پانیوں میں زندگی کا آغاز ہوا۔ عمل تولید زندگی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جو ڈی این اے میں پیدا ہوئی تو زندگی کا آغاز ہوا۔ ڈی این اے میں کنٹرول اور کمانڈ کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ ان دو خوبیوں کی بنا پر ڈی این اے ماسٹر مالیکول کہلاتا ہے۔ مختلف اقسام کے نامیاتی مرکبات کے مجموعہ میں ڈی این اے کے مالیکول نے مرکزی حیثیت پائی۔ یوں ایسی حیاتیاتی اکائیاں نمودار ہوئیں جن میں حیاتیاتی افعال ڈی این اے کے زیر کنٹرول انجام پانے لگے۔ یہ سادہ ترین جانداروں کی پہلی نسل تھی جو قریب 4 ارب سال قبل نمودار ہو چکی تھی۔ یہی وہ سادہ ترین ابتدا ہے جس سے زندگی کی مختلف انواع نے جنم لیا۔